سورۃ یونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تعارف۔ سورۃ یونس ترتیب تلاوت کے لحاظ سے قرآن پاک کی 10ویں سورت ہے اور ترتیب نزول کے لحاظ سے اس کا نمبر 51 ہے۔ سورۃ یونس میں 109 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ سورۃ یونس مکی سورت ہے۔ یہ سورت 11ویں پارے میں ہے۔ اس کا نام یونس اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی آیت نمبر 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہے۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات الف لام را سے ہوتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 3 سورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را ہے۔ اس نے کہا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا دل سخت اور زبان موٹی ہو گئی ہے، اس لیے اس قدر نہیں پڑھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہا میم والی 3 صورتیں پڑھا کرو۔ اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مسبحات میں سے 3 صورتیں پڑھا کرو۔ اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے ایک جامع صورت سکھا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورت زلزال سکھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا، میں کبھی اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس چلا گیا تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ضعیف شخص کامیاب ہو گیا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1399۔ مرکزی موضوع۔ سورۃ یونس کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید، رسالت اور قیامت کا دلائل کے ساتھ اثبات اور مشرکین کے عقائد باطلہ کی تردید ہے۔ بنیادی مضامین۔ سورۃ یونس کی ابتدائی آیات میں قرآن مجید کی آیات کو کمال حکمت والی آیات قرار دیا گیا ہے۔ قریش کی حالت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ حکمت والی آیات جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کتاب کی قدر کرتے، لیکن وہ اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ساحر قرار دیتے۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید کے ثبوت پر تفصیلی دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی والا اور چاند کو نور والا بنایا، چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اس طرح دن اور رات کی تخلیق اور زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں موجود ہے، ان سب کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کفار کو قیامت کے دن اکٹھا فرمائے گا اللہ، تو انہیں دنیا میں گزری ہوئی راحت اور لذت والی
لمبی زندگی اور طویل ماہ و سال ایک مختصر گھڑی محسوس ہوں گے۔ اثبات توحید اور شرک کی تردید کے بعد قرآن مجید کی حقانیت بیان کی گئی ہے کہ یہ قرآن مجید کوئی من گھڑت کتاب نہیں۔ سورۃ یونس کے آخر میں متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ معروضی مشقی سوالات اور ان کا حل۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ سوال نمبر 1، قیامت کے دن کفار کو دنیا کی راحت و لذت والی زندگی محسوس ہوگی۔ جواب میں 4 آپشن موجود ہیں۔ ریڈ کلر میں جواب جو ہے مختصر، تو پہلے سوال کا جواب ہوگا مختصر۔ سوال نمبر 2، سورۃ یونس کے ابتدائی حروف ہیں، 4 آپشن میں جواب الف ہوگا، الف لام را۔ سوال نمبر 3، قیامت کے دن مشرکین سے ان کے معبود کریں گے۔ 4 آپشن میں سے جو صحیح جواب ہے وہ ہے اظہار برات۔ سوال نمبر 4، سورۃ یونس میں آخرت کو کہا گیا ہے۔ 4 آپشن موجود ہیں جواب میں، جو صحیح جواب ہے وہ ہے ابدی۔ سوال نمبر 5، قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق سورۃ یونس کا نمبر ہے 10واں۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو لیکچر انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ آپ اس ویڈیو لیکچر کو بار بار سنیں اور دیکھیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما توفیقی الا باللہ۔